بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 4۔ کتاب کا نام سیرت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ مصنف طالب ہاشمی۔ ان ماں بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے نام جنہوں نے مغرب کی حیاسوس تحریک نسوانیت سے کوئی تعلق نہ رکھنے اور جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے نقش قدم پر چلنے کا عزم کر لیا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ولادت سے سن شعور تک۔ ولادت باسعادت۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تاریخ ولادت کے بارے میں اختلاف ہے۔ اس سلسلے کی مشہور روایات یہ ہیں: آپ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 5 سال قبل اس زمانے میں پیدا ہوئیں جب قریش خانہ کعبہ کی از سر نو تعمیر میں مشغول تھے۔ اس وقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی تھی اور ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 50 سال۔ آپ پہلے سال نبوت کے ماہ جمادی الاخری کی 20 تاریخ کو پیدا ہوئیں، یعنی ایک بعثت یا 41 ولادت نبوی بمطابق 611 عیسوی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ بعثت سے تقریباً 1 سال پہلے پیدا ہوئیں۔ ایک اور روایت میں آیا ہے کہ آپ کی ولادت 5 بعثت یعنی نبوت میں 20 جمادی الاخری کو پیدا ہوئی تھی۔ جمہور ارباب سیر نے پہلی روایت کو ترجیح دی ہے، اور روایت کی روح سے بھی یہ صحیح معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اکثر مستند روایتوں میں وفات 11 ہجری کے وقت سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 27 یا 29 سال بتائی گئی ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب ان کی ولادت بعثت سے تقریباً 5 سال قبل تسلیم کیا جائے۔ ہم نے اس کتاب میں اسی روایت کو اختیار کیا ہے۔ بچپن سے سن شعور تک۔ کتب حدیث اور سیر و تاریخ میں سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی زندگی کے بہت کم واقعات ملتے ہیں۔ صرف چند روایات ہیں جن سے ان کے بچپن سے سن شعور تک کی زندگی پر کچھ روشنی پڑتی ہے۔ یہ بات صرف سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی تک محدود نہیں، بلکہ دوسری بنات طاہرات، ازواج مطہرات اور بیشتر صحابہ کرام اور صحابیات کے بارے میں بھی کہی جا سکتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اہل سیر اور مورخین نے زیادہ توجہ خاص ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ بیان کرنے پر دی ہے، اور آپ کے متعلقین اولاد، ازواج اور صحابہ کی بالعموم وہی حالات بیان کیے ہیں جن کا براہ راست حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق تھا یا اسلامی سیاست اور ریاست سے۔ اس لیے یہ کہنا درست نہیں کہ سیرت کی قدیم کتابوں میں سیدۃ النساء کے ذکر سے دانستہ امغاز برتا گیا ہے۔ بہر صورت جو تھوڑی بہت روایات ملتی ہیں ان سے سیدۃ النساء رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن سے جوانی تک کے حالات کا کچھ نہ کچھ علم ضرور ہو جاتا ہے۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فطری طور پر ہی نہایت متین اور تنہائی پسند طبیعت کی مالک تھیں۔ بچپن میں انہوں نے نہ کبھی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ گھر سے باہر قدم نکالا۔ چونکہ والدین کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان سے غایت درجے کی محبت تھی۔ ننھی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن میں ہی اپنے فخر موجودات پدر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات و اطوار، رفتار و گفتار کو غور سے دیکھا کرتی تھیں، اور حضور کی عادات مقدسہ کو اپنے آئینہ قلب پر منعکس کرتی رہتی تھیں۔ سیدۃ الانام صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر سے تشریف لاتی تو بلند آواز میں السلام علیکم کہتے اور پھر چند لمحے توقف کر کے گھر کے اندر داخل ہوتے۔ ننھی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے برگزیدہ اور پیارے باپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر گھر کے دروازے تک دوڑتی جاتیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک پکڑ کر ساتھ لاتیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نشست گاہ میں پہنچ کر سیدہ کو اپنی آغوش مبارک میں لے لیتے اور نہایت شفقت اور محبت کے ساتھ ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے۔ ننھی سیدہ وقتاً فوقتاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایسے سوالات پوچھتیں جن سے ان کی ذہانت اور فطانت کا اظہار ہوتا تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ
ایک دن ننھی سیدہ نے اپنی والدہ ماجدہ سے پوچھا کہ اماں جان، اللہ تعالیٰ جس نے ہمیں اور دنیا کی ہر چیز کو پیدا کیا ہے، کیا وہ ہمیں نظر بھی آ سکتا ہے؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے فرمایا، بیٹی، اگر ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے بندوں کے ساتھ ہمدردی اور نیکی کریں، اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے باز رہیں، کسی کو اللہ کا شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھیں اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیں، تو قیامت کے دن ہم ضرور اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ اس دن نیکی اور بدی کا حساب بھی ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو ننھی فاطمہ کو ایسی ایسی باتیں سکھاتی جن سے خدا شناسی اور اللہ کے بندوں سے محبت کا سبق ملتا۔ مبدأ فیض نے انہیں کمال درجے کی ذہانت عطا کی تھی، جو بات ایک دفعہ سن لیتی ہمیشہ یاد رکھتی تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جاتی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کرتی کہ آج اپنے ابا جان سے کون کون سی باتیں سیکھیں۔ وہ فوراً سب کچھ بتا دیتی۔ سیدہ فاطمہ کو دنیا کی نمود و نمائش سے بچپن ہی میں سخت نفرت تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کسی عزیز کی شادی تھی۔ انہوں نے اپنی بچیوں کے لیے اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے اچھے اچھے کپڑے اور زیور بنوائے۔ جب گھر سے چلنے کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کپڑے اور زیور پہننے سے صاف انکار کر دیا اور معمولی کپڑوں میں ہی محفل شادی میں شریک ہوئی۔ گویا بچپن سے ہی ان کی عادات و اطوار سے خدا دوستی اور استغنا کا اظہار ہوتا تھا۔ بعثت کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک نہایت رازداری کے ساتھ فریضہ تبلیغ ادا فرماتے رہے۔ جب چوتھے سال کے آغاز میں خدائے حکیم و برتر کی طرف سے واضح حکم آیا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، احکام الہی برملا سنائیے اور مشرکوں کی طرف سے منہ پھیر لیجئے، یعنی ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خاص و عام کو اعلانیہ حق کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ اس پر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزاد ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ وہی قریش جو آپ کی عظمت کردار کے دل و جان سے معترف تھے اور جن کی زبانیں آپ کو صادق اور امین کہتے کہتے نہیں تھکتی تھیں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بن گئے۔ ان لوگوں کے 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ اسلام کا دشمن تو ضرور تھا، لیکن وہ حضور کو جسمانی ایذا دینے سے اجتناب کرتا تھا۔ اس گروہ میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان جیسے لوگ شامل تھے۔ دوسرے گروہ کو کسی ذلیل سے ذلیل اور کمینے سے کمینہ حرکت سے بھی اجتناب نہ تھا۔ اس میں ابو لہب، ابو جہل، عقبہ بن ابی معید، اسود بن عبد یغوث، ولید بن مغیرہ، عدی بن حمرہ، نضر بن الحارث، ابن الاسدع اور امیہ بن خلف وغیرہ جیسے بدتنیت لوگ شامل تھے۔ اہل سیر نے متعدد واقعات بیان کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہاتھ دھو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ 10 نبوت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو طالب کی وفات کے بعد تو وہ حضور کو ایذائیں پہنچانے میں بہت جری ہو گئی۔ حضور کے راستے میں کانٹے بچھانا، آپ کے سر اقدس پر خاک اور کیچڑ پھینکنا، آپ کا گلا گھونٹنا، پشت مبارک پر اونٹ کی اوج رکھنا، گالیاں دینا، تمسخر اڑانا اور اسی قسم کی چھچوری اور کمینہ حرکات ان بدبختوں سے اسی زمانے میں سرزد ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے آپ کی دعوت قبول کرنے والوں کو بھی اپنے جور و تعدی کا نشانہ بنا لیا تھا اور ان پر ایسے ایسے ستم ڈھاتے رہتے تھے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ جاتی۔ سیدہ فاطمہ نے ایسے ہی نامساعد حالات میں پرورش پائی۔ وہ اپنے عظیم باپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نام لیواؤں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھتیں تو بہت آزردہ ہوتیں، لیکن کم سینی کے باوجود وہ ان حالات سے کبھی خوف زدہ نہ ہوئی، بلکہ ہر مشکل موقع پر حضور کی غمگساری اور خدمت کرتیں۔ کسی وقت بتقاضائے فطری حضور کی مصیبتوں پر اشک بار ہو جاتیں تو حضور انہیں تسلی دیتے اور فرماتے، میری بچی گھبراؤ نہیں، خدا تمہارے باپ کو تنہا نہ چھوڑے گا۔ تبلیغ حق کے دوران میں کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی شرارت کرتے اور سیدہ کو خبر پہنچتی تو وہ بے چین ہو جاتی۔ حضور گھر تشریف لاتے تو دوسری بہنوں کے ساتھ وہ بھی حضور کو تسلی دیتیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے رو دھو کر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ حق سے منع کیا ہو۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ معلیٰ کے نزدیک مصروف نماز تھے۔ قریب ہی کفار قریش نے مجلس لہو گرم کر رکھی تھی۔ ابو جہل کو شرارت جو سوجھی تو اس نے اہل مجلس سے مخاطب ہو کر کہا، ذرا اس شخص کی طرف دیکھو، کاش اس وقت کوئی شخص فلاں قبیلے میں جاتا، وہاں اونٹ ذبح ہوا ہے، اس کی اوجھ یعنی اوجھڑی اٹھا لاتا، اور یہ جب سجدے میں جاتا تو اس کی پیٹھ یا گردن پر رکھ دیتا۔ عقبہ بن ابی معیط نے کہا، یہ کام میں کروں گا۔ چنانچہ وہ لپک کر گیا اور خون اور گوبر سے بھری ہوئی اونٹ کی اوجھ لا کر ایسی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مونڈھوں کے درمیان رکھ دی جبکہ آپ سربسجود تھے۔ کفار کو یہ منظر دیکھ کر اس قدر مسرت ہوئی کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے تھے۔ اونٹ کی اوجھڑی بڑی وزنی ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بے حد تکلیف ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مسعود اس زمانے میں عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اشرار کے مقابلے کی طاقت نہ تھی، البتہ دوڑتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچے اور اس واقعے کی اطلاع ہوئی۔ سیدہ فاطمہ یہ سن کر بے چین ہو گئیں، دوڑتی ہوئی کعبہ پہنچیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے اوجھ ہٹائی۔ کفار ارد گرد کھڑے ہو کر ہنستے اور تالیاں پیٹتے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر نے ایک نگاہ خشم آلود ان پر ڈالی اور فرمایا، شریروں، احکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی سزا دے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ سیدہ نے اس موقع پر مشرکین قریش کو بہت بد دعائیں دیں اور عقبہ بن ابی معیط کو بھی بہت برا بھلا کہا تھا۔ صحیحین میں ہے کہ اس موقع پر خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اشقیاء قریش کے لیے بد دعا کی اور فرمایا، الہی کفار کی اس ٹولی کو سزا دے۔ اس بد دعا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط، امیہ بن خلف، عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کا خاص طور پر نام لیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اس ذات برحق کی قسم جس نے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مبعوث فرمایا، میں نے ان اشخاص کو جن کا نام لے کر آپ نے بد دعا کی تھی بدر کے میدان جنگ میں ذلت کے ساتھ پڑا پایا۔ ان کی لاشیں گھسیٹ کر ایک گڑھے میں ڈالی گئی تھیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ابتدائی زمانے میں ایک دن ابو جہل نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کسی بات پر تھپڑ مار دیا تھا۔ کم سن سیدہ روتی روتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ابو جہل کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بیٹی جاؤ اور ابو سفیان کو ابو جہل کی اس حرکت سے آگاہ کرو۔ وہ ابو سفیان کے پاس گئیں اور انہیں سارا واقعہ سنایا۔ ابو سفیان نے ننھی فاطمہ کی انگلی پکڑی اور سیدھے وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے سیدہ سے کہا، بیٹی، جس جگہ اس نے تمہارے منہ پر تھپڑ مارا تھا تم بھی اس کے منہ پر تھپڑ مارو، اگر یہ کچھ بولے گا تو میں اس سے نمٹ لوں گا۔ چنانچہ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو تھپڑ مارا اور پھر گھر جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی ابو سفیان کے اس سلوک کو نہ بھولنا۔ حضور کی اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ چند سال بعد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعمت اسلام سے بہرور ہو گئے۔ شیب ابی طالب کی محصوری۔ 6 ہجری میں جب عم رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا تو مشرکین قریش فرط غضب سے دیوانے ہو گئے اور ان کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا تھا۔ تمام اکابر قریش نے جمع ہو کر بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم اور بنو مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ان کے حوالے نہ کر دیں گے، کوئی شخص ان سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھے گا، نہ ان کے پاس کوئی چیز فروخت کی جائے گی اور نہ ہی ان سے رشتہ ناتا کیا جائے گا اور نہ انہیں کھلے بندوں پھرنے دیا جائے گا۔ اس فیصلے کو معرض تحریر میں لا کر ہر قبیلے کے نمائندے نے دستخط کیے یا انگوٹھا لگایا اور پھر اسے در کعبہ پر آویزاں کر دیا۔ جب بنو ہاشم کو اس خوفناک معاہدے کا علم ہوا تو وہ مطلق ہراساں نہ ہوئے اور مشرکین کا مطالبہ ماننے سے صاف انکار کر دیا۔
خاندان کے بزرگ حضرت ابو طالب ہاشم اور مطلب کی تمام اولاد و افخار کو ساتھ لے کر شیب ابی طالب میں پناہ گزین ہو گئے، اور ان پناہ گزینوں میں بوڑھے، جوان، عورتیں اور بچے سبھی شامل تھے۔ صرف ابو لہب اور اس کے زیر اثر چند ہاشمیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا تھا۔ شیب ابی طالب سے متعلق مختلف روایات ہیں۔ کسی روایت میں اسے دامن کوہ کا ایک کشادہ مکان بتایا گیا ہے، اور کسی میں اسے پہاڑ کا ایک درہ بتایا گیا ہے جو خاندان ہاشم کا مورثی تھا۔ مشرکین مکہ نے یکم محرم 7 بعد بعثت کو شیب ابی طالب کا محاصرہ کر لیا، اور اس میں اتنی سختی برتی کہ کھانے پینے کی کوئی چیز محصورین کو نہ پہنچنے دیتے تھے۔ باہر سے اگر کوئی سوداگر غلہ فروخت کرنے کے لیے لاتا تو اس سے ایک ایک دانہ خرید کر قابو میں کر لیتے تاکہ اسے محصورین نہ خرید سکیں۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے بچے جب بھوک سے بے تاب ہو کر روتے تھے تو مشرکین ان کی آوازیں سن سن کر خوش ہوتے تھے۔ عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ خشک ہو گیا تھا، اور محصورین کے منہ میں کئی کئی دن تک ایک کھیل بھی اڑ کر نہ جاتی تھی۔ اگر کبھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے غیر ہاشمی جانثار چوری چھپے جان جوکھوں میں ڈال کر کوئی چیز شیب ابی طالب میں پہنچاتے تو اس کی مقدار اتنی قلیل ہوتی کہ چند دن بھی ساتھ نہ دیتی۔ چنانچہ بے کس محصورین درختوں اور جھاڑیوں کی پتیاں ابال ابال کر اپنا پیٹ بھرتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ رات کو انہیں سوکھے ہوئے چمڑے کا ایک ٹکڑا کہیں سے مل گیا۔ انہوں نے اسے پانی سے دھویا، پھر آگ پر بھنا اور کوٹ کر پانی میں گھولا اور ستو کی طرح پیا تھا۔ غرض بنو ہاشم اور بنو مطلب مسلسل 3 برس تک شیب ابی طالب میں زہرہ گداز اور حوصلہ فرسا مصائب و آلام کا شکار رہے۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مصیبت کا یہ زمانہ اپنے عظیم المرتبت والدین اور دوسرے اعزاء اور اقارب کے ساتھ محصوری میں گزارا، اور تمام سختیاں بڑے صبر و استقامت کے ساتھ برداشت کیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ نہ ہاشمی تھے اور نہ ہی مطلبی، لیکن انہوں نے برضائے رغبت اس مصیبت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا۔ ان 3 سالوں کے دوران میں جب حج کا موسم آتا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مردانہ وار شیب ابی طالب سے نکلتے اور لوگوں کو دعوت توحید دیتے۔ بدبخت ابو لہب حضور کے پیچھے پیچھے پھرتا اور لوگوں سے کہتا، لوگوں، میرا یہ بھتیجا دیوانہ ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اس کی باتوں پر مت دھیان دو ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ محصوری کا خاتمہ۔ مشرکین میں بعض رحم دل آدمی بھی تھے۔ ان کا دل بنو ہاشم کی مصیبت پر کڑتا تھا، لیکن ان سے اعلانیہ ہمدردی کا اظہار کر کے عامت المشرکین سے عداوت مول لینے کا حوصلہ نہ پڑتا تھا۔ لیکن ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے حکیم بن حزام نے، جو اس وقت تک مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے، اپنے غلام کے ہاتھ کچھ گندم اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ کو دینے کے لیے روانہ کی۔ راستے میں اسے ابو جہل مل گیا۔ پوچھا، گندم کہاں لے جا رہے ہو؟ اس نے کہا، شیب ابی طالب میں خدیجہ کے پاس۔ ابو جہل نے اس کا راستہ روک لیا اور کہا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بنو ہاشم کو ہم گندم کا ایک دانہ بھی نہ پہنچنے دیں گے۔ اتفاق سے ابو البختری بن ہشام، ایک غیر مسلم رحم دل رئیس کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے پوچھا، تم آپس میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ ابو جہل نے واقعہ بتایا اور کہا کہ معاہدے کے مطابق ہم کوئی چیز شیب ابی طالب میں نہیں پہنچا سکتے، لیکن یہ شخص ہم سے بالا ہی بالا بنی ہاشم کو غلہ پہنچانا چاہتا ہے۔ ابو البختری نے کہا، خدیجہ نے کچھ گندم اپنے بھتیجے کے پاس امانت رکھی تھی، اگر وہ اسے واپس کرنا چاہتا ہے تو ہمارا اس میں کیا حرج ہے؟ ابو جہل نے کہا، تم بھی بنو ہاشم کے خیر خواہ معلوم ہوتے ہو، ہوا کرو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، لیکن میں یہ گندم شیب ابی طالب میں ہرگز نہ پہنچنے دوں گا۔ ابو البختری کو بھی اب جوش آ گیا۔ اس نے کڑک کر کہا، اچھا تو پھر میں یہ دیکھوں گا کہ تم یہ گندم کیسے بنی ہاشم کو نہیں پہنچنے دیتے۔ یہ کہہ کر اس نے ابو جہل کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور خوب پیٹا، حتیٰ کہ وہ لہو لہان ہو گیا۔ ابو البختری کی شہزوری کے سامنے ابو جہل کی کچھ پیش نہ چلی اور وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ حکیم بن حزام کے غلام نے اب اطمینان کے ساتھ گندم شیب ابی طالب میں پہنچا دی۔ ابو جہل کی رسوائی کا قصہ جب عام لوگوں میں پھیلا
تو طرح طرح کی چمگویاں شروع ہو گئیں اور کچھ لوگوں نے برملا محصورین سے ہمدردی کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ بنی مخزوم کا ایک رحم دل شخص ہشام عامری عبد المطلب کے نواسے زبیر بن ابو امیہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اے زبیر، تم یہ کیسے گوارا کرتے ہو کہ تم تو دونوں وقت شکم سیر ہو کر کھاؤ اور تمہارے ماموں روٹی کے ایک لقمے کو بھی ترسیں؟ زبیر نے کہا، برادر عم، میرے بس میں ہوتا تو میں اس ناپاک معاہدے کا قصہ کبھی کا چاک کر چکا ہوتا، لیکن افسوس کہ میں اکیلا ہوں۔ ہشام نے کہا، میں تمہارے ساتھ ہوں، کمر ہمت باندھو، ہمیں بھی کئی ساتھی مل جائیں گے۔ اب زہیر اور ہشام دونوں مطعم بن عدی کے پاس پہنچے۔ وہاں زمعہ بن اسود اور ابو البختری کو بھی اپنا ہم خیال پایا۔ دوسرے دن بنو ہاشم اور بنو مطلب کے سب خیر خواہ کعبہ میں پہنچے، قریش کو جمع کیا اور ان سے مخاطب ہو کر کہا، یا معاشر القریش، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر کھاتے ہیں، لیکن بنو ہاشم اور بنو مطلب جو ہمارے ہی بھائی بند ہیں اناج کے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، ان کے بچے اور عورتیں بھوک سے ہلکان ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس معاہدے کو چاک نہ کیا جائے گا ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ابو جہل نے فرط غضب میں چلا کر کہا، کسی کی مجال نہیں جو اس معاہدے کو ہاتھ لگائے، یہ معاہدہ اس وقت تک قائم رہے گا جب تک بنو ہاشم محمد کو ہمارے حوالے نہ کر دیں۔ زمعہ للکارا، تو جھوٹ بکتا ہے، ہم تو پہلے دن ہی اس معاہدے پر راضی نہ تھے۔ مطعم بن عدی اور ابو البختری نے ہاتھ بڑھا کر دماغ خوردہ معاہدے کو در کعبہ سے اتار لیا اور پرزے پرزے کر کے ہوا میں اڑا دیا تھا۔ مشرکین منہ دیکھتے رہ گئے۔ اس کے بعد زمعہ، ابو البختری، زہیر، مطعم اور ان کے دوسرے ساتھی مسلح ہو کر شیب ابی طالب پہنچے اور بےکس محصورین کو وہاں سے نکال لائے۔ اس طرح 3 برس کی ہولناک قید کے بعد ان مظلوموں کو شہر میں رہنا نصیب ہوا تھا۔ چند دن نہیں، چند ہفتے نہیں، چند مہینے نہیں، مسلسل 3 برس تک خوفناک مصائب برداشت کرنا پڑا، اور جبین ہمت پر شکن تک نہ آنے دینا استقامت اور عزیمت کا ایک ایسا مظاہرہ تھا کہ تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔